ماشاءاللہ بھائی اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ طلبہ جو آپ کے سامنے تقریر پیش کر رہے ہیں ایک سے ایک چڑھ کر ہے، موتی، ہیرے، جواہر، یاقوت، یعنی ہم تعبیر نہیں دے سکتے الفاظ کی. ماشاءاللہ ان کی انعام کے محترم بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ سے پیوستہ پرسوں کے دن ان بچوں کا امتحان ہوا اور عربی دوم، عربی اول اور فارسی تینوں جماعتوں نے امتحان دیا، اور امتحان کی شکل بھی تقریباً یہی تھی جو اب آپ نے مسابقے کی شکل دیکھی ہے. اور میرے ساتھ رفیق کار حضرت مولانا آصف علی سوڑا کا دامت برکاتہم بھی تھے، جو اب بھی اس مجلس میں شریک ہیں اور آپ کے سامنے حکم کی حیثیت سے تشریف فرما ہیں. اس امتحان میں اور اب اس مسابقے سے یہ محسوس ہوا کہ ماشاءاللہ ان بچوں پر بڑی کوشش ہے، محنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظر بد سے حفاظت فرمائیں. کسی شاعر نے کہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہوئی شمع فروزاں لیکن، لوگ کہتے ہیں کہ ہوئی شمع فروزاں لیکن، موم کے جسم میں دھاگے کا جگر جلتا ہے. اس شعر سے ایک بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو یہ بچے آپ نے دیکھے کہ ماشاءاللہ عربی میں، فارسی میں اور اردو زبان میں اور انگلش میں، کئی زبانوں میں آپ کے سامنے انہوں نے اتنی شاندار انداز میں تقریریں، نعتیں، نظمیں پیش کی ہیں، اس کے پیچھے کوئی چیز ہے. جیسے ہمارا یقین ہے، اعتقاد ہے کہ یہ دنیا کا نظام بغیر چلائے نہیں چلتا، کوئی ذات ہے جو اس دنیا کو چلا رہی ہے، وہ خدا وحدہ لا شریک ہے. اسی طرح ان بچوں کے پیچھے بھی کوئی شخصیت ہے اور کسی کا ہاتھ ہے، اور وہ ہاتھ کن کا ہے؟ وہ ان کے استاد محترم عزیزم مولوی محمد عاقل سلمہ اللہ تعالی ہیں. انہوں نے ان پر جو محنتیں کی ہیں وہ یقیناً اس کے قابل ہیں کہ ان کو صدہا مبارکبادیں دی جائیں. تو جیسا کہ اس شاعر نے کہا کہ لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ شمع فروزاں ہو گئی، روشنی ہو رہی ہے، موم بتی جل رہی ہے، لیکن یہ بھی غور کرنے کا مقام ہے کہ وہ روشنی جب ہوتی ہے جب ایک موم کے اندر دھاگا جلتا ہے. اس طرح سے انہوں نے محنت کی ہے، تب جا کر کے یہ ہمارے سامنے نتائج آئے ہیں. حضرات، آپ بہت دیر سے بچوں کے، طلباء کے پروگرام کو سن رہے ہیں. آپ نے دیکھا قدرتی طور پر بھی بارش نے حائل ہو کر پروگرام کو کسی طرح سے متاثر کرنے کی کوشش کی، مگر جب انسان کے اندر حوصلہ ہو اور ہمت ہو اور کچھ کرنے کا عزم ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے لیے ماحول کو سازگار بنا دیتے ہیں اور ماحول اس کے لیے ہموار ہو جاتا ہے. طلباء کی محنت آپ کے سامنے آئی ہے. جیسا کہ میرے رفیق محترم حضرت مولانا محمد زبیر صاحب دامت برکاتہم نے بتایا کہ امتحان کے اندر بھی یہی شکل تھی، اور میں نے بھی اس وقت امتحان لیا تھا. تمام ہی جماعتوں کے اندر بچوں نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ جوابات دیے تھے. خاص بات یہ ہے جو قابل غور ہے کہ ان کے پڑھانے والے 2-4 نہیں ہیں، صرف اکیلے ہیں. 3 جماعتوں کو، 3 جماعتوں کی کثیر تعداد طلباء کی تقریباً 60 70 40 45 بچوں کو ایک استاد کا پڑھانا اور پوری طرح سے ان کا حق ادا کر دینا اور تعلیمی اعتبار سے کسی بھی طرح کی کمی اور کوتاہی نہ رہنے دینا، یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک طرح سے اللہ کی دین ہو رہی ہے. ورنہ ہر ایک کے اندر اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں ہوتی کہ اتنے سارے طلباء کو ایک استاد پڑھائے. ہم نے مدارس کے اندر دیکھا ہے، مدارس سے جڑے ہوئے ہیں کہ اگر کسی مدرسے کے اندر 3 جماعتیں ہوں تو کم سے کم 3 ہی استاد ہونے چاہیے. ترتیب یہ لگائی جاتی ہے کہ 8 گھنٹے ہوں،
اور 3 استاد ہوں، 3 جماعتیں ہوں، تب بھی کسی استاد کا 1 بھی گھنٹہ خالی نہیں رہتا۔ استاد شکایت کرتے ہیں کہ 1 گھنٹہ تو خالی ملے، اس لیے 3 نہیں 4 استاد ہونے چاہیے تاکہ بیچ میں سانس لینے کے لیے، بیچ میں کچھ آرام اور راحت کے لیے بھی موقع ملے۔ لیکن یہ حضرت مولانا عاقل صاحب کی ہمت ہے، حوصلہ ہے کہ یہ 3 جماعتوں کے طلباء کو اکیلے پڑھاتے ہیں۔ بہرحال جب انسان ہمت کرتا ہے، حوصلے سے کام لیتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر تدبیر بھی عیاں کر دیتا ہے، منکشف کر دیتا ہے اور بات اس پر کھل جاتی ہے۔ واقعی انہوں نے عجیب طریقے سے محنت کی ہے۔ میں بھی مدرسے کا طالب علم ہوں، بہت دنوں سے پڑھا رہا ہوں اور یہ بچہ بھی میرے پاس پڑھا ہے، لیکن میری بھی ہمت نہیں ہوتی کہ اتنے سارے بچوں کو میں اکیلا پڑھا سکوں۔ تو یہ واقعی ان کی محنت ہے، منہ پر تعریف نہیں کرنی چاہیے، بگڑ جاتا ہے انسان، اس لیے میں یہ تعریف نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں جو آپ نے پروگرام سے بھی جو ہے دیکھا ہے، سنا ہے اور سمجھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے حفاظت فرمائے، مزید ترقی عطا فرمائے، کبر اور غرور سے، گھمنڈ سے اور تکبر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس ادارے کی بنیادوں کو اور مستحکم اور مضبوط فرمائے، اور جلد سے جلد تعمیر کی سہولتیں اللہ تبارک تعالی مہیا۔ الحمدللہ میں نے آج پہلی مرتبہ دیکھا، میری اس سے پہلے اس مدرسے کے بچوں کو دیکھنے کی مجھے سعادت نصیب نہیں ہوئی تھی اور مجھے موقع نہیں ملا تھا۔ میں نے دیکھا بڑے اچھے انداز میں جرأت کے ساتھ یہ بچے اپنے معافی ضمیر کو، اپنے خیالات کو اور اپنی تقاریر کو ہم سب کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ آپ سب نے ان کا مشاہدہ کیا۔ ہمیں بڑی دقت ہو رہی تھی کہ کس کو کتنے نمبر دیں۔ ہر ایک کے اندر جرأت، ہمت، تصحیح حروف بہت شاندار انداز میں ان کی تیاری کرا گئی، اور بڑا تعجب اس پر کہ پڑھانے والے اور تیاری کرانے والے ایک استاذ۔ تو اس لیے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی نظر بد سے حفاظت۔ بچان نے طبیعت بے انتہا خوش کر دی۔ مسرت کا مقام ہے